السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو کی چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بثلثی مد فجعل يدلق ذراعیہ، اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بثلثی مد، لایا گیا۔ آتا یاتی سے فعل مجہول ہے اور آگے اس کا صلہ با آ رہا ہے، اور جب با اس کا صلہ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے لانا۔ اُتِیَ فعل مجہول ہے یعنی لایا گیا۔ بثلثی مد، 2 ثلث مد، اے من الماء یعنی پانی سے، یعنی 2 ثلث پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ثلثین اصل میں تھا بثلثی مد، اور مد کی جانب اس کی اضافت ہے، اس بنیاد پر نون گر گیا یعنی نون تثنیہ، تو ثلثی مد یعنی 2 ثلث مد لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا لایا گیا؟ یعنی پانی۔ اور ثلث کا مطلب یہ ہے یعنی کسی چیز کو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا، تو ایک حصہ ثلث ہو گیا اور جو 2 باقی بچے ہیں وہ ثلثان ہو گئے، یعنی ثلثین اگر حالت نصب یا جر میں پڑھیں گے تو ثلثین ہو جائے گا، اور اگر حالت رفع میں پڑھیں گے تو ثلثان ہوگا۔ تو یہ اصل میں معنی ہے ثلثی مد یعنی 2 ثلث پانی لایا گیا۔ اور مد کہتے ہیں، مد کی جو مقدار ہے اس کے تعلق سے یاد رہے یہ پیمانے ہیں، اور یہ پیمانے ناپنے کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو برتن میں یا ہاتھ وغیرہ سے ناپ لیا جائے، سا ہے، مد ہے، تو یہ سارے پیمانے ہیں، اور ان پیمانوں کی گندا یا اسی طرح سے پانی یا کوئی اور دوسرا سیال مادہ ہو اسے تول لینا بالکل کلو گرام کے اندر یا گرام وغیرہ کے اندر، یہ مشکل امر ہے، یہ دشوار بات ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہلکی ہوتی ہیں، وزن میں ہلکی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بھاری ہوتی ہیں۔ مان لیجئے پانی جو سیال چیزیں ہیں، پانی ہلکا ہے، اس کے مقابلے میں شہد بھاری ہوتا ہے، تو شہد یہ زیادہ آ جائے گا، پانی کم آئے گا۔ یا اسی طرح سے غلہ وغیرہ ہے، تو غلہ میں جیسے چاول ہے یہ بھاری ہے گیہوں کے مقابلے میں، اور گیہوں کے مقابلے میں جو ہلکا ہے، تو اس اعتبار سے اگر جو ہم بھریں گے جو ہلکا ہوتا ہے وہ کم آئے گا، گیہوں اس کے مقابلے میں زیادہ آئے گا، اور چاول گیہوں سے بھی زیادہ آئے گا۔ تو اس لیے اس کا کلو گرام میں بالکل ناپ تول کر لینا یہ دشوار ہے۔ البتہ علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اندازے کے مطابق ایک جو مقدار ہے وہ متعین کی ہے، اور مد کے تعلق سے جو مقدار متعین کی گئی ہے، ایک مد تقریباً 600 گرام کا ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی کہتے ہیں ایک لپ بھر کے، یعنی کوئی پانی وغیرہ ہے ایک لپ میں آپ بھر لیجئے، جو اوسط آدمی یعنی درمیانہ آدمی، بہت بڑا لپ بھی نہیں ہو اس کا اور نہ ہی بہت چھوٹا، تو یہ تقریباً ایک مد ہو گیا، 600 گرام ایک مد ہو گیا۔
اب 600 گرام مان لیجئے 600 گرام ایک مد ہوا اور 2 ثلث اس کا 400 گرام مد ہو گیا. ایک ثلث 200 گرام اور 2 ثلث 400 گرام، یعنی تقریباً 400 گرام پانی میں نبی میں وضو کیا. کہتے ہیں فجعل يدلق ذراعیہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رگڑنے لگے. دلق يدلق کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا، سے مسلنا، اس طرح سے جو پانی سے دھل کر رگڑ کر جو دھلا جاتا ہے وہی. فجعل يدلق ذراعیہ، اور اپنی ذراعوں یعنی اپنے ذرا کو، اور ذرا کہتے ہیں یہ جو ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان میں، اسی کو کہتے ہیں ہاتھ، یہاں سے لے کے اور یہاں کونی تک کا، اس کو ذرا کہتے ہیں. تو اپنی ذرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلنے لگے، یعنی اپنے ہاتھ کو جو ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان میں ہے اس کو رگڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلنے لگے. ذراعین ہی ہیں اور یہ بھی اصل میں ذراعین ہیں، اور اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ یہاں سے گر گئے، دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلنے لگے. کہتے ہیں اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کم مقدار میں وضو کرنا ثابت نہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ سب سے کم مقدار ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض دیگر روایات ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایک مد میں وضو کر لیا کرتے تھے، ایک مد میں عام طور سے وضو کر لیا کرتے تھے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پانی کم سے کم وضو میں خرچ کیا جائے، اور رگڑ کے اسے جو ہے یعنی اسے مل کے دھلا جائے ہاتھ کو یا چہرے کو. اور ملنا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ جو پانی کی قلت ہے، پانی جو کم ہے، اس وجہ سے اعضائے وضو کا کوئی حصہ باقی نہ بچے اور وہ پوری طرح سے دھل جائے، پوری طرح سے ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے جتنا وضو کے اندر دھلنا لازمی اور ضروری ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پانی کو بچاتے تھے اور کس طرح سے پانی کم سے کم خرچ کرتے تھے، یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے. پانی کی اہمیت عرب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہاں پانی کی قلت. بہرحال پانی چاہے کثیر مقدار میں ہو یعنی بہت زیادہ ہو یا کم مقدار میں ہو، پھر بھی کم سے کم ہی استعمال کرنا چاہیے، یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اور اس سے زیادہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. آج دنیا پریشان ہے پانی کو لے کر، پانی کی بڑی قلت جگہ جگہ ہو جا رہی ہے. تو ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کس طرح سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، وضو وغیرہ ہو یا غسل ہو. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ کہتے ہیں وعنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي اخذه لراسه، اخرجه البيهقي وقال اسناده صحيح وصححه الترمذي ايضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح براسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو کہتے ہیں انہ رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یاخذ لأذنیہ لے رہے تھے. اخذ یاخذ اس کا معنی ہوتا ہے لینا، اور لأذنیہ اپنے دونوں کانوں کے لیے، اذنین اصل میں تھا
اور یہاں بھی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تو لے اذنیہ ہی اپنے دونوں کانوں کے لیے، یعنی کانوں کا مسح کرتے وقت، یاد رہے یہ کانوں کے مسح کرتے وقت کی بات ہے۔ کیا لے رہے تھے؟ ماءً پانی، خلاف الماء الذی اخذہ لراسہ، اس پانی کے برخلاف یا اس پانی کے علاوہ، خلاف بمعنی علاوہ، یعنی اس پانی کے علاوہ یا اس پانی کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے لیے لیا تھا، یعنی جو سر کے مسح کے لیے آپ نے پانی لیا تھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کان کا مسح کرتے وقت پانی لیتے ہوئے دیکھا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پانی جو مسح کرنے کے لیے لینا ہے سر کے لیے الگ اور کانوں کے لیے الگ لینا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ البہقی، اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، وقال اسناد صحیح، اور انہوں نے کہا ہے اس کی سند صحیح ہے، وصححہ الترمذی ایضا، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں وہو عند مسلم، اور یہی روایت مسلم میں ہے، من ھذا الوجہ، اسی سند سے، یعنی جو سند امام بہقی نے بیان کی ہے یا اسی طرح سے امام ترمذی وغیرہ نے، اسی سند سے، من ھذا الوجہ یعنی اس سند سے، بلفظ ان الفاظ کے ساتھ ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ روایت ہے، یعنی روایت یہی ہے، سند بھی یہی ہے، لیکن بہقی کے جو الفاظ ہیں یا ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہیں اور مسلم کے الگ ہیں، اور مسلم کے روایت الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں وَمَسَحَ بِرَاسِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، بِمَائِن، پانی سے، غیر فضل یدیہ، جو پانی ہاتھوں کے بچے ہوئے کے علاوہ، فضل کا مطلب کہتے ہیں بچا ہوا جو بچ جاتا ہے، جیسے مان لیجئے سر کا مسح کیا یا ہاتھ دھلے، تو پانی جو ہاتھ دھلنے کے علاوہ جو بچ گیا تو وہ ہو گیا فضل، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح نہیں کیا، بلکہ مسح کرنے کے لیے علیحدہ سے دوسرا پانی لیا۔ یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ چنانچہ کہتے ہیں بمائن، یعنی پانی سے، غیر فضل یدیہ، جو علاوہ تھا، غیر کا مطلب علاوہ، جو علاوہ تھا، فضل یدیہ، دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے کے علاوہ، وہو المحفوظ، اور یہ روایت محفوظ ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ روایت محفوظ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے لیے نیا پانی لیا تھا، سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، یعنی ہاتھ دھلے دونوں، اور ہاتھ دھلنے کے بعد جو نمی ہاتھوں میں رہ جاتی ہے اسی سے مسح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مسح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پانی لیا، اور بعض روایات بھی ہے کہ پھر آپ نے اسے جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا۔ تو یہ اصل میں مسلم کی اس روایت کا معنی اور مفہوم ہے، جبکہ یہی روایت اوپر بہقی اور ترمذی میں ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ سر کے مسح کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کانوں کے مسح کے لیے پانی لیا، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ہاتھ کے علاوہ سر کے مسح کے لیے آپ نے پانی لیا۔ تو یہ روایت ایک ہی ہے، دونوں الفاظ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت یعنی مسلم کی یہ محفوظ ہے۔ محفوظ کسے کہتے ہیں؟ ثقہ راوی جو اپنے سے کم ثقہ راوی کے خلاف روایت کرتا ہے، یا اسی طرح سے کئی ثقہ راوی جو ایک ثقہ راوی کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ اس میں ایک راوی الحیثم بن خارجہ یہ عبداللہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اکیلے ہیں جو بہقی کی روایت ہے اس کو روایت کرنے والے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن وہب کے اور جو دوسرے شاگرد ہیں وہ روایت کر رہے ہیں جو مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس اعتبار سے
یہ مسلم والی روایت زیادہ ثقہ راویوں کی ہو گئی، زیادہ ثقہ راویوں کی ہو گئی، اور بہقی کی روایت یہ ایک ثقہ راوی کی ہے جو کئی ثقہ راویوں کے خلاف ہے، تو لہذا محفوظ ہو گئی مسلم کی روایت۔ اور جو ایک راوی کی روایت ہوتی ہے اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے خلاف یا کئی ثقہ راویوں کے خلاف، اسے کہتے ہیں شاذ، اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ، اصول حدیث کی اصطلاح میں۔ اور شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے، شاذ روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف روایت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بہقی کی جو اوپر والی روایت ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کانوں کے لیے، جو کانوں کے مسح کرنے کے لیے جو پانی الگ لیا، وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح روایات اس کے برخلاف ہیں۔ کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، یا اسی طرح سے بعض صحابہ کا یہ قول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا گیا کہ سر، جو کان یہ سر میں سے، کان یہ سر کا حصہ ہے، یا اسی طرح سے کان اور سر کے لیے بعض روایات میں مرتن واحدہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ایک ہی دفعہ کان اور سر کا مسح کیا، کان اور سر کا مسح ایک ہی دفعہ میں کیا، یعنی سر کا مسح کر لیا اور اسی میں جو نمی باقی رہی اسی سے آپ نے کان کا مسح کر لیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس بات کی وضاحت یا دوسری روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو بعض علماء کرام اسی بات کے قائل ہیں، امام بہقی کی جو روایت ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا جائے گا اس کے علاوہ کانوں کے مسح کے لیے پانی لیا جائے گا، لیکن زیادہ تر جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ پانی جو علیحدہ لینا ہے وہ سر کے مسح کے لیے لینا ہے، اور وہ پانی کس سے علیحدہ لینا ہے؟ یعنی ہاتھوں کو دھلنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کے علاوہ، یعنی نئے پانی سے سر کا مسح کرنا ہے، کان کا مسح نئے پانی سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ سر ہی میں سے کان ہے۔ اور صحیح بات، درست بات یہی ہے، کیونکہ مسلم کی روایت جو ہے وہ اسی بات پر دلالت کر رہی ہے، اور جو روایت بہقی کی ہے چونکہ وہ روایت شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اس لیے کان کا مسح کرنے کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، تیسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ان امتی، بے شک میری امت، یہاں امت سے مراد امت اجابہ، اور امت اجابہ یعنی مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، یاتونا آئیں گی، آئیں گے، یاتونا امتی میں چونکہ افراد امت کے مراد ہیں اس لیے جمع کی ضمیر لائیں، اور فعل جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، یاتونا آئیں گے، بے شک میری امت کے لوگ آئیں گے۔ ہے بات سنیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن، غرن محجلین، غرن اگر کی یہ جمع ہے، غرن اگر علیہ للنبوۃ خاتم، جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا تھا، پر نبوت کی مہر چمکتی۔ تو یہ لفظ
غرن جو ہے یہ اسی اغر کی جمع ہے، اور یہ حال واقع ہے، یاتونا میں جو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کی پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے، جو چمک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غر، اس کو غرہ کہتے ہیں، جو گھوڑے کی پیشانی پر جو چمک یا سفیدی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے آئیں گے قیامت کے دن میری امت کے لوگ غرن، اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، حال ہے چونکہ، تو اس لیے اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں۔ محجلین، اور محجلین یہ تحجیل سے ہے، اور تحجیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کے پیروں کے اندر، یعنی پیروں میں سفیدی، گھوڑے کے پیروں کا سفید ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے یعنی 3 پیروں کا سفید ہو، یعنی کوئی اور پورا کلر جو ہے دوسرے رنگ کا ہے لیکن پیر اس کے سفید ہے، پیشانی سفید ہے تو وہ غر ہو گیا، اور پیر سفید ہے تو وہ تحجیل، اسی سے محجلین۔ اور یہ بھی حال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، پیر سفید ہوں گے ان کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے چہرہ چمک رہا ہوگا، جیسا کہ غر کا معنی اور مفہوم ہے یہ، اور ان کے پیر بھی چمک رہے ہوں گے جیسا کہ محجلین کے اندر یہ معنی اور مفہوم پایا جا رہا ہے۔ من اثر الوضوء، وضو کے اثر سے، یعنی جو وضو کرتے تھے اس کے اثر سے ان کے ہاتھ پیر جو اعضائے وضو ہیں وہ، اور اسی طرح سے چہرہ ان کا چمک رہا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے پہچان ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری دعوت کو قبول کرتے ہوئے وضو کیا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو جو شخص استطاعت رکھتا ہے تم میں سے، طاقت رکھتا ہے تم میں سے، أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے، أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، اطال یطیل سے لمبا کرنا، بڑھانا، غرتہ چمک کو، سفیدی کو، جو یہ چاہتا ہے فلیفل، تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کرے ایسے، نہیں اس کو بڑھائے۔ اور اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، واللفظ لمسلم، اور مسلم کے الفاظ، یہ الفاظ مسلم کے، فلیفل اسے چاہیے کہ وہ کرے، یعنی اس سفیدی کو بڑھائے۔ اب یہ سفیدی کو بڑھانا کس اعتبار سے ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو اعضائے وضو ہیں جن کو دھلنے کا جہاں تک حکم دیا گیا ہے ان سے آگے بڑھائے۔ مان لیجیے کونی تک دھلنے کا حکم ہے ہاتھ کو، تو وہ ہاتھ کی بازو ہے، بازو تک اسے دھلنا شروع کر دے۔ یا اسی طرح سے پیر کو دھلنا ہے، یا یہ سر کو دھلنا ہے، چہرے کو دھلنا ہے تو چہرے کو یہ پورا سر سمیت اسے دھل لے، اور پیر کو اگر دھلنا ہے تو ٹخنوں تک دھلنا ہے، لیکن اس کے اور اوپر ساک اور پنڈلی بھی شامل کر لے، اس میں گھٹنوں تک اسے یا دھل لے۔ تو ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے، اور ایک دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے یعنی دھلنا تو وہیں تک ہے جہاں تک دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، دھلنا تو وہیں تک ہے جہاں تک دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہاتھ اگر دھلنا ہے تو بس کونیوں سمیت، پیر دھلنا ہے ٹخنوں سمیت، چہرہ دھلنا ہے تو یہ اتنا ہی چہرہ جتنے پر چہرے کا اطلاق ہو، البتہ زیادہ وضو کیا جائے، یہ ایک معنی اور مفہوم اس کا لیا جاتا ہے۔
یاد رہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے یہ مدرج ہے. یہ کیا ہے؟ مدرج الفاظ ہیں. یہ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. ان کے کسی شاگرد نے ان کو روایت کیا اور اس کو حدیث میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ یہ حدیث کے الفاظ لگتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ادراج ہے، مدرج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے. آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث بہرحال اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ وضو کے اعضاء اتنے ہی دھلے جائیں گے جتنا دھلنے کا حکم ہے، جتنے پر اطلاق ہوتا ہے. جیسے مان لیجیے چہرہ ہے تو چہرہ اتنا ہی دھلنا ہے جس پر چہرے کا اطلاق ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ جو بال ہیں ان کی جڑ سے یہاں سے پورا چہرہ کان سے ادھر کو اور یہ نیچے سے پورا دھلا ہے. یہ چہرہ ہو، یہ کیا ہو گیا؟ چہرہ ہو گیا. کیونکہ چہرہ دھلنا ہے یا مسح کرنا ہے تو ان کی حد بندی شریعت نے کر دی ہے. یا پیر دھلنا ہے یا ہاتھ دھلنا ہے، سب کی حد بندی اللہ رب العالمین شریعت نے کر رکھی ہے. لہذا شریعت سے جو ثابت ہے اس سے اگر ہم بڑھائیں گے تو یہ ایک طرح سے یہ اس پر زیادتی ہو جائے گی جو کہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سن؟ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جتنا احادیث سے ثابت ہے، اتنا ہی دھلنا یہ صحیح ہے، یہ درست ہوگا. اور جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کی بات ہے، اور اسی طرح سے بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اوپر تک دھل لیا کرتے تھے. جیسے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کو اوپر تک یہاں تک دھل لیتے تھے، یا اسی طرح سے پیر ہے تو پیر کو بھی بڑھا لیا کرتے تھے پنڈلی یا ساق تک. تو یہ ان کا اجتہاد ہے اور اس پر انشاءاللہ العزیز انہیں اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے جس پر انہیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بس اتنا ہی کرنا کافی ہوگا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میری امت تو آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے چہرے اور پیر چمک رہے ہوں گے، اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وضو اس امت کی خصوصیت میں سے، یعنی مسلمانوں کی خصوصیت میں سے ہے وضو کرنا. اس سے پہلے اور جو دوسری امتیں ہیں وہ وضو نہیں کرتی، ان کے یہاں وضو نہیں پایا جاتا، اور اسی بنیاد پر ان کے اعضائے وضو چمکیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. اسی طرح سے بعض دوسرے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، وضو اس امت کی خصوصیت میں سے نہیں ہے بلکہ وضو کے ذریعے سے اعضائے وضو کا چمکنا یہ اس امت کی خصوصیت میں سے، یعنی چمکیں گے ہاتھ پیر وضو کے اعضاء کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے اور دوسری امتیوں کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. یہی بات درست ہے کیونکہ وضو کا ذکر بعض دوسری امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے. جیسا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے ان کو ساتھ لے کر، تو بادشاہ نے ظلم اور تعدی سے انہیں زبردستی قبضانے کی کوشش کی. تو اس موقع پر ان کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں وضو کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، حضرت سارہ علیہ السلام، اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے حضرت ابن جریج جو پچھلی امتوں میں سے ایک عابد زاہد آدمی، ان پر زنا کی تہمت لگی
اور اس موقع پر ایک بچے نے جو گواہی دی ہے، وہاں بھی اس روایت میں بھی، بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے فتوضا وصلی، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی وضو کرتے رہے۔ ہاں البتہ چمکنا وضو کی وجہ سے اعضائے وضو کا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یاد رہے یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے خصوصی مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ آئی بات سمجھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر ایسے ہی کچھ امتیوں کو لایا جائے گا جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وغیرہ جو ہیں چمک رہے ہیں، اس سے پہچان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، یہ امتی تو ہیں آپ کے ضرور، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کس طرح سے آپ کے دین کو بدل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں تو ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ تو یاد رہے یہ فضیلت اس آدمی کو ملے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوض کوثر سے پانی پلائیں، اور وہ پانی پینے کے بعد پھر آدمی کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے جو اہل بدعت ہیں وہ بھی اگر وضو کر رہے ہیں تو ان کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک پہچان کے طور پر ہے، یہ ایک پہچان کے طور پر ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں۔ آئی بات سنیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پابند شرع بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، تاکہ ہمیں یہ فضیلت قیامت کے دن حاصل ہو اور حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام جو ہے وہ ہمیں میسر ہو۔ آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔